یہ سیاسی انتشار اور بے یقینی کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ مرکز میں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پہلے یہ دونوں پارٹیاں مل کر یہ کہتی تھیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اندرونی بحران کا شکار ہے۔ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی ہے اور خاص طور پہ جو سندھ حکومت ہے، اس کے جو وزیر اطلاعات ہیں جناب شرجیل میمن صاحب، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ آج کل پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہی ہیں، تو ان کا اصل نشانہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل نشانہ شہباز شریف صاحب ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ تو آج میں نے گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو آپس کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کے باعث پاکستان میں پارلیمانی نظام کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ نے ہائی لائٹس ملاحظہ فرمائی، بنا آپ کا وقت ضائع کیے چلتے ہیں مین ویڈیو کی طرف۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان میں اس وقت جو سیاسی انتشار اور بے یقینی ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سیاسی انتشار اور بے یقینی کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ مرکز میں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر کھڑی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں بھی حکومت کر رہی ہے اور بلوچستان میں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت ہے۔ تو صرف ایک جگہ پہ نہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مرکز کے علاوہ بلوچستان میں بھی ایک دوسرے کے کولیشن پارٹنر ہیں، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اب یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی۔ یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں یہ نہ صرف آپس میں لڑ رہی ہیں، بلکہ ان تینوں پارٹیوں کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ بھی انتہائی تشویشناک ہیں۔ تو جس ملک میں تین پارٹیاں جو ہیں وہ 4 صوبوں میں حکومت کر رہی ہیں، مسلم لیگ نون پنجاب کی حکمران ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت کر رہی ہے، اور جو بلوچستان ہے وہاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کی حکومت ہے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو یہ تین پارٹیاں ہیں، مرکز کے علاوہ 4 صوبوں میں حکومت کر رہی ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی یہ پارٹیاں ایک دوسرے کی کولیشن پارٹنر ہیں، لیکن آپس میں سیاسی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی جا رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتی، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پہلے یہ دونوں پارٹیاں مل کر یہ کہتی تھیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اندرونی بحران کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سی لڑائیاں ہیں، اور جو علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ تو اب کھل کر علیمہ خان صاحبہ کے مقابلے پر میدان میں آ چکے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کافی پرانی چیز ہے۔ تو پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی پارٹی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو عمران خان کا فین کلب ہے، اور پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کا انہوں نے خوب فائدہ بھی اٹھایا اور ان کو ایکسپلائٹ بھی کیا۔ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی ان کی کہیں پر بھی کولیشن پارٹنر نہیں ہے، لیکن یہ دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کی کولیشن پارٹنر ہیں۔ دونوں کی جو وفاق میں اور بلوچستان میں حکومت ہے وہ ایک دوسرے کے سہارے پہ کھڑی ہے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے پہ جس قسم کے الزامات لگانے شروع کیے ہیں، کیا وہ سیاسی انتشار کو فروغ نہیں دے گا؟ کیا وہ سیاسی بے یقینی میں اضافہ نہیں کرے گا؟ تو آج میں نے گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو آپس کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کے باعث پاکستان میں پارلیمانی نظام کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جب صدر آصف علی زرداری کی پارٹی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی پنجاب میں ایک دوسرے سے لڑے گی، تو پنجاب تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پھر پنجاب کی حکومت جو ہے وہ سندھ حکومت سے لڑے گی، اور سندھ کی حکومت پنجاب کی حکومت سے لڑے گی، تو یہ پھر گاڑی ایسے کیسے چلے گی؟ اور ہمیں یہ جو ان دونوں کے اختلافات ہیں ان کے تھوڑا اندر جا کے اس کی بیک گراؤنڈ میں جا کے اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو پاکستان میں بہت سی پارٹیاں جو ہیں ان کے اندرونی معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ایم کیو ایم پاکستان ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، بلوچستان عوامی پارٹی ہو، بہت سی پارٹیاں ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، جے یو آئی بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بارے میں خیال تھا کہ اس کے اندر کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب اس کے اندر بھی کچھ گڑبڑ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا موضوع بحث جو ہے وہ یہ پارٹیاں نہیں ہیں، نہ تو علاقائی پارٹیاں ہیں، نہ ہی مذہبی جماعتیں ہیں۔ ہمارا موضوع بحث 3 بڑی جماعتیں ہیں،
مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، تینوں اندرونی معاملات کے لحاظ سے بحران کا شکار ہیں. ان کے اندر ہمیں پرابلم نظر آ رہا ہے، اور اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے اندر جو مبینہ اختلافات ہیں ان کو ہوا دینی شروع کر دیا، ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ جی جو پیپلز پارٹی ہے اور خاص طور پہ جو سندھ حکومت ہے، اس کے جو وزیر اطلاعات ہیں جناب شرجیل میمن صاحب، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ آج کل پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہی ہیں، تو ان کا اصل نشانہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل نشانہ شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور یہ چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکز میں شہباز شریف کی حکومت چھوڑ دے اور شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے. جبکہ جواب میں جو پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ دراصل باپ اور بیٹے کے معاملات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں. ان کا اشارہ ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے صورتحال کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چچا اور بھتیجی کی لڑائی کروانے کی کوشش میں ہے، اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ باپ اور بیٹے کی لڑائی کروانے کی کوشش میں ہے. اب یہ جو الزامات لگتے ہیں نا جب اس قسم کے، تو یہ الزامات ایسے نہیں لگتے، ان الزامات کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے. تو میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو اندر کے معاملات ہیں، جو ان کے اندر اختلافات ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کیونکہ ڈیٹیل مجھے بھی پتہ ہے اور پاکستان کے عام لوگوں کو بھی پتہ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ پاکستان کے عوام بیوقوف ہیں اور انہیں کسی بات کا نہیں پتہ، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. پاکستان کے عوام کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے، جو تھوڑا بہت ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ ادھر ادھر سے آج کل پتہ لگا لیتے ہیں. یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات جو ہیں ان کی آواز دبائی گئی ہے، ان پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ زیادہ انحصار شروع کر دیا، تو سوشل میڈیا سے بھی انہیں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ جی اصل نشانہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے بلکہ شہباز شریف ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ ہے. بہت سے معاملات ہیں جس پر کہ جو پنجاب حکومت ہے اس کے وفاقی حکومت یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ کوئی آئیڈیل تعلقات نہیں ہیں. جیسا کہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کہہ دیا جی کہ جب میں نے بجلی کے بلوں پر پنجاب کے عوام کو سبسڈی دی تو انہوں نے آئی ایم ایف میں جا کے میری شکایتیں لگائیں. اب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ پیپلز پارٹی تو نہیں کر رہی تھی نا، آئی ایم ایف کے ساتھ تو مذاکرات جو ہیں وہ وفاقی وزیر خزانہ کر رہے تھے، اور وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سبارڈینیٹ ہیں. تو اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ شکایت درست ہے تو پھر ان کو شکایت جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کرنی چاہیے تھی، پیپلز پارٹی سے نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ ایک تو خود مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی جو لہجے کی تلخی ہے اور شعلہ بیانی ہے اس میں ایک ایسی بات کر دی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. بظاہر وہ جب ادھر ادھر جاتی ہیں سیاسی اجتماعات سے خطاب کرتی ہیں تو وہاں پہ نواز شریف زندہ باد کے ساتھ ایک نعرہ شہباز شریف زندہ باد کا بھی لگوا دیتی ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے بیان دیا نا کہ میری آئی ایم ایف کے پاس جا کے شکایتیں لگاتے ہیں، تو یہ شکایتیں تو پیپلز پارٹی نے نہیں لگائیں. اچھا اب معاملہ ہے کیا؟ تو بہت سے معاملات ہیں. معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ یہ چاہتے تھے کہ جو آئی ایم ایف کے جو مشن آیا تھا پاکستان میں اس کو یہ کہا جائے کہ یہ جو ہم نے سبسڈی دی ہے اس کے کیا فائدے ہیں، لیکن ان کو بتایا گیا کہ جی یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو ڈیفینڈ نہیں کیا گیا صحیح طریقے سے پنجاب گورنمنٹ کو، اس پہ وہ خوش نہیں ہیں. ایک اور معاملے پہ بھی وہ خوش نہیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے کچھ جو قریبی لوگ ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے. ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی. پھر کوشش کی گئی کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا دیا جائے. ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں لگایا گیا. تو یہاں سے بھی کچھ جو معاملات ہیں مرکز اور پنجاب کے وہ خراب ہوئے. اب ان معاملات کا پیپلز پارٹی والوں کو پتہ ہے، اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اب یہ ذکر تو نہیں کر رہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے اندر یہ معاملہ ہے، یہ اختلاف ہے. ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا، تمام باتیں آپ نے بغور سنی، ویڈیو آپ نے بڑے تحمل سے سنی. اب اس کا تمام جو فیصلہ ہے وہ آپ پر چھوڑتا ہوں. کمنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. ناظرین ہمارا کام ہے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا، اس پر آپ کی رائے لینا، اور آپ کا کام ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا. ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو، اس کو لائک کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ
کسی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی اور ناصر.